بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے عرب کے لوگوں کے حالات کیسے تھے، قصی بن کلاب کون تھے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا۔ قصی بن کلاب نے مکہ کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کیا۔ قصی بن کلاب کے بیٹے ہاشم کا مکہ کے حالات کو اور بہتر بنانے کے لیے کیا اہم کردار رہا۔ دوستو، اگر آپ ان سارے سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ کے لوگوں میں بت پرستی اس قدر بڑھ گئی کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنی الگ الگ مورتیاں پوجنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ میں بہت سارے انقلاب آ کر گزر گئے، بہت نسلیں آئیں اور ختم ہو گئی، جتنے قوم کے لوگ آتے حکومت کرتے اور مٹ جاتے۔ اس کے بعد مکہ کی حکومت قصی بن کلاب کو ملا۔ ان کے خاندان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا۔ جب مکہ کی حکومت قصی بن کلاب کے ہاتھوں میں آئی تو قریش کے خاندان کے لوگ قصی کا ہر طرح سے ساتھ دیتے۔ کعبہ شریف کے آس پاس ابھی تک نہ تو کوئی عمارت تھی نہ تو کوئی گھر تھا، صرف خیمے ہی خیمے نظر آتے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ مکہ کے آس پاس اونچی عمارت بنواتا، مگر قصی وہاں کے ایسے پہلے شخص بنے جنہوں نے دارالندوا نام کی ایک ایسی عمارت بنوائی جہاں مکہ کے سبھی بڑے بڑے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر وہاں کی اہم معاملوں پر غور و فکر کیا کرتے، لوگوں سے صلاح مشورہ کیا کرتے، وہاں مقدموں کے فیصلے ہوتے، شادیوں کے معاملے طے ہوتے۔ بعد میں قصی نے قریش کے لوگوں کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا تو قریش کے لوگوں نے کعبہ شریف کے بیچ کافی جگہ کو چھوڑ کر، جس سے حاجیوں کو طواف کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، وہاں عمارتیں بنوانے لگے۔ قصی نے اپنے حکومت کے وقت کئی بڑے بڑے کام کیے۔ مشعر حرام کو انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا، وہاں حج کے دنوں میں روشنیاں جلتی۔ قصی نے تمام قریشیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور تقریر کی، اے میرے پیارے بھائیوں، کعبہ شریف کی حج کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی اور خدمت کرنا ہم سبھی کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ انہوں نے سقایا اور افادہ نام کی دو جماعت بنوا کر مکہ میں آنے والے حاجیوں کے کاموں کو تقسیم کر دیا۔ سقایا جماعت کا کام ہوتا جب حاجی حج کرنے آئے تو حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے، کیونکہ مکہ میں اس وقت پانی کی کافی کمی تھی، پانی بہت دور سے لانا پڑتا۔ کھجور کا میٹھا پانی، کھانے وغیرہ کا انتظام بھی اسی جماعت کے سپرد کر دیا گیا۔ رفادہ، اس جماعت کے حوالے ایک سالانہ رقم طے کر دی گئی۔ جب مکہ میں حاجی آتے تو انہی رقم سے ان کا خیر و مقدم کیا جاتا۔ بعد میں قصی نے حجامہ نام کا ایک اور جماعت بنوایا۔ اس جماعت کا کام کعبہ شریف کی چابی اپنے پاس رکھنا اور کعبہ شریف سے جڑے جتنے بھی کام ہوتے اس کام کو انجام دینا۔ اگر کوئی شخص کعبہ شریف کے اندر جانا چاہتا تو انہیں حجامہ جماعت سے اجازت لینی ہوتی۔ اس جماعت کے اجازت کے بغیر کعبہ کے اندر جانا منع تھا۔ دھیرے دھیرے یہ تینوں جماعت عرب میں بہت مشہور ہو گئے۔ اگر کسی شخص کو ان تینوں جماعت میں سے کوئی مقام مل جاتا تو وہ اپنے کو اتنا خوش نصیب سمجھتے جیسے ان کو ساری دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ قصی نے ان سارے جماعت کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ ان تینوں جماعت کو چھوڑ کر ایسے اور بھی جماعت تھے جن پر قصی کی ہی حکومت چلتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب قصی بوڑھے ہو گئے تو ان تینوں جماعت کا کام سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہونے لگا، تو انہوں نے حکومت کی باغ ڈور اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کے سپرد کر دیا۔
اسی طرح ان سارے جماعت کا کام عبدالدار اور ان کے بیٹے سنبھالنے لگے۔ قصی کے دوسرے بیٹے عبد مناف تھے۔ عبد مناف کے بیٹے عبدالدار کے بیٹوں سے زیادہ ہوشیار، عقل مند اور بہادر تھے۔ عبدالدار کے اپنے بھائی اور ان کے بیٹوں میں سے کسی بھی جماعت کے کاموں میں شریک نہیں کرنا چاہتے۔ عبد مناف اور ان کے بیٹے سوچتے کہ کہیں حکومت کی باغ ڈور عبدالدار کے بیٹے کے حصے میں نہ چلی جائے، تو عبد مناف کے بیٹوں نے اپنے چچا سے یہ جماعت چھیننے کے لیے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی، مگر بعد میں سبھی نے آپس میں صلح کر ان جماعتوں کو بانٹ لیا۔ عبد مناف کی اولاد کے حصے میں سقایا اور افادہ جماعت آیا۔ عبد مناف کے بڑے بیٹے کا نام عمرو تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام مطلب۔ بڑے بیٹے عمرو نام کے بجائے ہاشم نام سے مشہور ہوئے۔ ایک بار کی بات ہے، مکہ میں سخت اکال پڑا۔ ہاشم سالن میں روٹیاں چور کر لوگوں کو کھلایا کرتے، اسی وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، کیونکہ عرب میں حشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا۔ تبھی سے عرب کے لوگ انہیں ہاشم کہہ کر پکارنے لگے۔ عمرو نام کے وہ لوگوں نے بھلا دیا۔ ہاشم کے پاس مال و دولت کافی تھی۔ ہاشم غریبوں کے ہمدرد اور بہت رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دادا قصی کی روایتوں کو بھی جاری رکھا۔ ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانا اور پینے کا پانی کے انتظام کرتے، مکہ میں کے غریبوں کا بھی بڑا خیال رکھتے۔ ہاشم مکہ والوں کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے طریقے سوچا کرتے۔ کاروبار کے لیے سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے کو تجارت کے لیے باہر کے ملک بھیجا کرتے۔ ایک قافلہ گرمی میں شام کی اور جاتا، دوسرا سردیوں میں یمن کے ملک جاتا۔ ہاشم نے رومی بادشاہ اور حفصہ کے نجاشی سے اجازت لے لی کہ اگر قریش کے لوگ ان کے ملک میں تجارت کرنے آئے تو ان سے کسی قسم کا ٹیکس نہ لیا جائے۔ اس وقت عرب میں جب تاجر تجارت کرنے جاتے تو اکثر دوسرے قبیلے کے لوگ راستے میں تاجروں کا مال لوٹ لیا کرتے۔ ہاشم نے اس لوٹ مار کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قبیلے کا دورہ کرتے، الگ الگ قبیلوں میں جا کر ان سے صلح کرتے۔ اگر قریش کا کوئی بھی قافلہ گزرے تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کے بدلے میں قریش کے قافلے ان کے قبیلوں میں خود آئیں گے اور ان کی ضرورت کی چیزیں ان سے لین دین کریں گے۔ اسی وجہ سے اس وقت عرب میں لوٹ مار ہونے کے باوجود بھی قریش کے قافلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاشم نے اپنی حکومت کو محفوظ اور کامیاب بنانے کے لیے ہر قبیلے والوں سے طرح طرح کے اور بھی قرار کیے، جس سے کہ اس وقت عرب کے حالات میں کافی سدھار ہونے لگا۔ ایک بار ہاشم تاجروں کے پورے قافلے کے ساتھ کاروبار کے لیے ملک کے شام گئے۔ تجارت کرنے کے بعد جب یثرب کی طرف سے لوٹ رہے تھے تو قافلے میں کچھ تاجر مدینے کے بھی تھے، جن کو تجارت کے لیے سلمہ نام کی ایک عورت نے اپنا کاروباری مال دے کر بھیجا تھا۔ جب تاجروں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو سلمہ اپنے تاجروں کے پاس آئی اور تاجروں سے اپنے مال کا حال پوچھنے لگی، کیا بیچا، کیا خریدا؟ ہاشم دور بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے جیسے یہ بہت ہی ہوشیار، تجربے کار اور ماہر عورت ہو، اور دل ہی دل میں اس کی عقل مندی، سوجھ بوجھ اور چہرے پر شرافت، سنجیدگی دیکھ کر اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ تبھی ہاشم نے سلمہ کے بارے میں معلوم کروایا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سلمہ بنت عمرو ہے، خزرج کے خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتی ہے، بڑی عزت والی عورت ہے اور ابھی اس نے شادی نہیں کی۔ سلمہ ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اس کی آزادی کو نہ چھینے۔ پھر ہاشم نے سلمہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ سلمہ ہاشم کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی کہ ان کا اپنے قوم کے لوگوں میں کیا مقام ہے۔ وہ ہاشم سے شادی کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ دونوں کی شادی ہوئی اور دونوں مکہ آ گئے۔ کافی وقت ساتھ رہنے کے بعد پھر دونوں مدینے لوٹ آئے۔ وہاں انہیں شیبہ نام کا ایک لڑکا ہوا۔
जब शैबा कुछ बड़े हुए तो एक साल गर्मियों में हासिम तिजारती काफिला के साथ शाम गए। वहां पहुंचकर उनका इंतकाल हो गया। अब अरब में जितने जमात थे उन सभी का काम हासिम के छोटे भाई मुत्तलिब के कंधों पर आ गया। मुत्तलिब ने मक्का की तमाम जिम्मेदारियां उठा लेने के बाद यशरिब गए और बड़े भाई हासिम के बेटे शैबा को अपनी भाभी सलमा की मिन्नतें कर कर मक्का ले आए। उस वक्त शैबा की उम्र 8 साल थी। जब दोनों एक ही ऊँट पर मक्का आ रहे थे तो ऊँट पर मुत्तलिब को आगे और शैबा को पीछे बैठे देख मक्का के लोगों को गुमान हुआ कि मुत्तलिब गुलाम खरीद लाए और शोर मचाने लगे कि मुत्तलिब गुलाम खरीद लाए। ऐ लोगों, क्या तुमने मुत्तलिब का गुलाम देखा? अब्दुल मुत्तलिब को देखा? तो यह सुनकर मुत्तलिब ने मक्का वालों से कहा, ऐ कुरैश वालों, तुम भी अजीब लोग हो। यह बच्चा शैबा मेरा भतीजा मेरे बड़े भाई हाशिम का बेटा है। यस्रिब से लेकर आ रहा हूँ, मगर शैबा का ये नया नाम अब्दुल मुत्तलिब जो खुद बखुद मक्का वालों के जुबान पर आ गया और उनका असल नाम शैबा कहीं छुप गया। अब हाशिम के बेटे शैबा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए। जब अब्दुल मुत्तलिब समझदार और होशियार हुए तो उनके चचा मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। तो मक्का की सारी जमातों की जिम्मेदारियां अब अब्दुल मुत्तलिब यानी शैबा के हाथों में आ गया। जब मक्का की हुकूमत अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में आई तो मक्का के आसपास उस वक्त ना तो कोई कुआं था, ना पानी का कोई इंतज़ाम। मक्का से काफ़ी दूर जाकर हाजियों के लिए पानी लाया जाता। काबा के पास कुछ हौज होते तो पानी दूर दूर से लाकर उन हौजों में भर कर रखा जाता। हौजों को बराबर भरवा कर रखना और उसकी साफ सफाई करवाना बहुत मुश्किल काम होता। मक्का की हुकूमत मिलने के बाद अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों के पानी के इंतज़ाम को लेकर फिक्र होने लगी। उन्होंने जमजम कुएं के बारे में सुना था कि जमजम का मीठा पानी मज़ेदार था, लोगों को जितनी ज़रूरत होती मिल जाता, कभी सूखता नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब को आबे जमजम का ख्याल आया कि आबे जमजम को किसने और क्यों सुखा दिया। तभी अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम के बड़े बुजुर्ग को जो इस वाक़या को जानते थे उन लोगों को बुलवाया और उनसे पूछा। तो बुजुर्गों ने आबे जमजम का सारा किस्सा बताया। पहले मक्का में जुरहुम नाम के कबीले की हुकूमत होती थी। जुरहुम कबीले का आखिरी सरदार मुजाद जुरहुमी था। जब उसकी कौम बिगड़ गई और बनाव से ज़्यादा बिगाड़ के काम करने लगी तो बनु खुज़ाआ इसे सहन न कर सके। तो बनु खुज़ाआ के सरदार ने मुजाद जुरहुमी को बेदखल करने का फैसला किया। इसके लिए दोनों कबीले की आपस में जंग हुई। बनु खुज़ाआ की फतह हुई। जुरहुम कबीले को मक्का छोड़कर जाना पड़ा। जाते वक्त मुजाद जुरहुमी ने मक्का के सारे आए तोहफे और चढ़ावे को आबे जमजम के अंदर डलवा दिया और ऊपर से मिट्टी भरवा दिया। तभी अब्दुल मुत्तलिब ने कसम खाई कि जब तक जमजम की खुदाई और सफाई ना हो जाए, पहले की तरह फिर जमजम से पानी ना निकल आए, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। फिर एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के पास सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जमजम की खुदाई करवा डालो। यह गैबी आवाज़ 3 रातों तक बराबर आती रही। इससे उनकी हिम्मत में और इजाफा हो गया। जमजम की खुदाई करना कोई आसान काम ना था। इसके लिए अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत मेहनत की, खून पसीना एक किया। खुदाई के दौरान जमजम में मुजाद जुरहुमी की तलवारें, काबा के चढ़ावे और नजराने भी मिले। उन नजरानों में सोने के 2 हिरन भी मौजूद थे। अब्दुल मुत्तलिब ने उन तलवारों से काबा के दरवाजे बनाए और सोने के हिरनों को दरवाजे की दोनों ओर काबा की शान बढ़ाने के लिए रखवा दिया। फिर आगे की खुदाई के बाद कहीं जाकर आबे जमजम का पानी निकला। जमजम की खुदाई में अब्दुल मुत्तलिब इतने थक कर चूर हो गए
کہ دل ہی دل میں زیادہ بیٹوں کے ہونے کا احساس ان کو ستانے لگا، کیونکہ اس وقت عبد المطلب کو حارث نام کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اسی وقت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے اور سب کے سب جوان ہو کر میرے کام میں ہاتھ بٹانے لگے تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی یہ دعا قبول فرمانی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ سب پلے بڑھے، جوان ہوئے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ دوستوں، آگے کی ویڈیو میں جانیں گے کہ عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیا کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کو قربان کرنے کے لیے چنا گیا تو عبد المطلب نے انہیں بچانے کے لیے کیا راستہ نکالا۔ عبداللہ کو بچانے کے لیے عبد المطلب نے فدیہ کے طور پر کیا قربان کیا۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔